بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم کھانے کا بیان۔ بے ضرورت بات پر قسم کھانا بری بات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی بے تعظیمی اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے سچی بات پر بھی قسم نہ کھانا چاہیے۔ مسئلہ: جس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اور یوں کہا اللہ قسم، خدا قسم، خدا کی عزت و جلال کی قسم، خدا کی بزرگی اور بڑائی کی قسم، تو قسم ہو گئی۔ اب اس کے خلاف کرنا درست نہیں۔ اگر خدا کا نام نہیں لیا، فقط اتنا کہہ دیا میں قسم کھاتا ہوں کہ فلاں کام کروں، تب بھی قسم ہو گئی۔ مسئلہ: اگر فلاں کام کیا ہو تو ہاتھ ٹوٹے، دیدے پھوٹے، کوڑی ہو جاؤں، بدن پھوٹ نکلے، خدا کا غضب ٹوٹے، آسمان پھٹ پڑے، دانے دانے کو محتاج ہو جائیں، خدا کی مار پڑے، خدا کی پھٹکار پڑے، اگر فلاں کام کروں تو سور کھاؤں، مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، قیامت کے دن خدا رسول کے سامنے زردران ہوں، ان باتوں سے قسم نہیں ہوتی۔ اس کے خلاف کرنے سے کفارہ نہ دینا پڑے گا۔ مسئلہ: خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے قسم نہیں ہوتی، جیسے رسول اللہ کی قسم، کعبے کی قسم، اپنی آنکھوں کی قسم، اپنی جوانی کی قسم، اپنے ہاتھ پیروں کی قسم، اپنے باپ کی قسم، اپنے بچے کی قسم، اپنے پیاروں کی قسم، تمہارے سر کی قسم، تمہاری جان کی قسم، تمہاری قسم، اپنی قسم، اس طرح قسم کھا کر اس کے خلاف کرے تو کفارہ نہ دینا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم کھانا بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی ممانعت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی قسم کھانا شرک کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مسئلہ: کسی دوسرے کی قسم دلانے سے قسم نہیں ہوتی۔ جیسے کسی نے تم سے کہا تمہیں خدا کی قسم یہ کام ضرور کرو، تو یہ قسم نہیں ہوئی، اس کے خلاف کرنا درست ہے۔ مسئلہ: جو بات ہو چکی اس پر جھوٹی قسم کھانا بڑا گناہ ہے۔ جیسے کسی نے نماز نہیں پڑھی اور جب کسی نے پوچھا تو کہہ دیا خدا کی قسم میں نماز پڑھ چکا، یا کسی سے گلاس ٹوٹ گیا اور جب پوچھا گیا تو کہہ دیا خدا کی قسم میں نے نہیں توڑا، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی، تو اس کے گناہ کی کوئی حد نہیں اور اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ بس خدا تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہ معاف کراوے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر غلطی یا دھوکے میں جھوٹی قسم کھا لی، جیسے کسی نے کہا خدا کی قسم ابھی فلاں آدمی نہیں آیا ہے، اور اپنے دل میں یقین کے ساتھ یہی سمجھتا ہے کہ سچی قسم کھا رہا ہوں، پھر معلوم ہوا کہ وہ اس وقت آ گیا تھا، تو یہ معاف ہے اور اس میں گناہ نہ ہوگا اور اس میں کفارہ بھی نہیں۔ مسئلہ: کسی نے گناہ کرنے کی قسم کھائی کہ خدا کی قسم آج فلانے کی چیز چرا لاؤں گا، خدا کی قسم آج نماز نہ پڑھوں گا، خدا کی قسم اپنے ماں باپ سے کبھی نہ بولوں گا، ایسے وقت توڑ دینا واجب ہے۔ قسم توڑ کر کفارہ دے دے، نہیں تو گناہ ہوگا۔ مسئلہ: کسی نے قسم کھائی کہ میں آج فلانی چیز نہ کھاؤں گا، پھر بھولے سے کھا لی اور قسم یاد نہ رہی، یا کسی نے زبردستی منہ چیر کر کھلا دی، تب بھی کفارہ دے۔ مسئلہ: غصے میں قسم کھائی کہ تجھ کو کبھی ایک کوڑی نہ دوں گا، پھر ایک پیسہ یا روپیہ دے دیا، تب بھی قسم ٹوٹ گئی، کفارہ دے۔ مسئلہ: اگر کسی نے قسم توڑ ڈالی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 محتاجوں کو 2 وقت کھانا کھلاوے یا کچا اناج دے دے، اور ہر فقیر کو انگریزی تول سے آدھی چٹان اور 1.25 سیر گیہوں دینا چاہیے، بلکہ احتیاطاً پورے 2 سیر دے دے، اور اگر جو دیوے اس کے دونے دیوے۔ باقی سب ترکیب فقیر کو کھلانے کی وہی ہے جو روزے کے کفارے میں بیان ہو چکی ہے۔ یا 10 فقیروں کو کپڑا، ہر فقیر کو اتنا بڑا کپڑا دیوے جس سے بدن کا زیادہ حصہ ڈھک جاوے، جیسے چادر یا لمبا کرتا دے دیا تو کفارہ ادا ہو گیا، لیکن وہ کپڑا بہت پرانا نہ ہونا چاہیے۔
اگر ہر فقیر کو فقط ایک لنگی یا فقط ایک پائجامہ دے دیا تو کفارہ ادا نہیں ہوا، اور اگر لنگی کے ساتھ کرتا بھی ہو تو ادا ہو گیا۔ ان دونوں باتوں میں اختیار ہے، چاہے کپڑا دے اور چاہے کھانا کھلا دے، ہر طرح کفارہ ادا ہو گیا۔ اور یہ حکم جو بیان ہوا ہے جبکہ مرد کو کپڑا دے، اور اگر کسی غریب عورت کو کپڑا دیا تو اتنا بڑا کپڑا ہونا چاہیے کہ سارا بدن ڈھک جائے اور اس سے نماز پڑھ سکے، اس سے کم ہوگا تو کفارہ ادا نہ ہوگا۔ مسئلہ: اگر کوئی ایسا غریب ہو کہ نہ تو کھانا کھلا سکتا ہے اور نہ کپڑے دے سکتا ہے تو لگاتار 3 روزے رکھے، اور اگر الگ الگ کر کے 3 روزے پورے کر لیے تو کفارہ ادا نہیں ہوا، تینوں لگاتار رکھنا چاہیے۔ اور اگر 2 روزے رکھنا چاہے، بیچ میں کسی عذر سے روزہ چھوٹ گیا تو اب پھر سے 3 روزے رکھے۔ مسئلہ: کسی کے ذمے قسموں کے بہت سے کفارے جمع ہو گئے ہوں تو ہر ایک کا جدا کفارہ دینا چاہیے، زندگی میں نہ دے تو مرتے وقت وصیت کرنا واجب ہے۔ مسئلہ: کفارے میں انہیں مساکین کو کپڑا یا کھانا دینا درست ہے جن کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ سوالات: عقیقے کے جانور کے شرائط کیا ہیں؟ لڑکوں کی طرف سے کتنے جانور اور لڑکی کی طرف سے حتی الامکان کتنے کرنے چاہیے؟ نمبر 2، کس کی قسم کھانا چاہیے؟ نمبر 3، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ نمبر 4، دوسرے کے قسم دلانے سے قسم ہو جاتی ہے یا نہیں؟